ڈیئر اسٹوڈنٹس اور یو آل آئی ہوپ یو ول بی فائن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے مسمتوں کی اقسام بالحاظ طرز تلفظ. یاد رہے کہ ہم نے آوازوں کی اقسام میں مصوتوں کی اقسام ڈیٹیل سے ڈسکس کر لی ہیں. اب مسمتوں کی اقسام بالحاظ طرز تلفظ پڑھیں گے اس لیکچر میں. آواز کیسے پیدا ہوتی ہے، اس بات کو جاننے کے لیے ماہرین لسانیات نے اس کو مزید 6 ذیلی اقسام میں تقسیم کیا ہے. بندشیہ مسمتیں، جن کی ادائیگی کے وقت ہوا کو بندش کا سامنا کرے، مثلاً بے. اب آپ بے کو بول کے دیکھیں تو بے، ہونٹ آپ کے بندش کا سامنا کریں گے، یعنی ہونٹوں پہ دباؤ آئے گا، پھر انہیں آپ چھوڑیں گے. ایسے مسمتیں یعنی ایسی آوازیں جن کی ادائیگی کے وقت ہوا کو بندش کا سامنا کرنا پڑے، وہ بندشیہ مسمتیں کہلاتے ہیں، مثلاً بے، پے، تے. انفی مسمتیں، ایسے مسمتیں جن کی آواز ناک سے نکلے، جیسے نون، میم، جن کی ادائیگی کے وقت آواز ناک سے نکلتی ہوئی محسوس ہو. ارتعاشیہ مسمتیں، نام سے بھی ظاہر ہے، ایسے مسمتیں جن کی ادائیگی کے وقت ارتعاش پیدا ہو، لرزش پیدا ہو، تھر تھراہٹ پیدا ہو، مثلاً رے. صغیری مسمتیں، جن کی ادائیگی کے وقت ہوا تھوڑے سے راستے سے گزرے. اب ہم کہتے ہیں فے، سین، تو ہمارے ہونٹ اور دانت ایک دوسرے سے ٹچ ہوتے ہیں اور سائیڈوں سے تھوڑے سے راستے سے ہوا منہ میں گزرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. پہلوئی مسمتیں، جن کی ادائیگی کے وقت ہوا زبان کے پہلوؤں سے گزرے، مثلاً لام. لام کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہماری زبان منہ کے اوپر والے حصے سے ٹچ ہوتی ہے اور پہلوؤں سے یعنی سائیڈوں سے ہوا گزرتی ہے. تھپکدار مسمتیں، جن کی ادائیگی کے وقت زبان پلٹا کھائے یعنی تھپکے، مثلاً ڑے. جب ہم ڑے بولتے ہیں، آپ ایکسپیریمنٹ کریں، بول کے دیکھیں تو آپ کی زبان اوپر ٹچ ہوگی پلٹ کر. اب دیکھیں، میں نے نیچے لکھ دیا تھا جب میں نے نوٹس بنائے تھے، مقامی تلفظ کے اعتبار سے مصوتوں کی اقسام صفحہ نمبر 4 اور 5 پر موجود ہیں. یہ ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 14. اب ہم پیچھے جائیں گے. یہ والی جو ساری اقسام ہیں، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بعد میں لکھی تھی کیونکہ یہ مجھے آلریڈی آتی تھی، اس لیے یہ میرے نوٹس کا حصہ نہیں تھیں. میں نے جب پڑھا تھا، جب ہمارے لیکچرز ہوا کرتے تھے، تو میں نے مقام تلفظ کے اعتبار سے نوٹس میں لکھی تھیں، اور پہلے والی جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے اب نوٹ کی ہیں، اب لکھی ہیں، کیونکہ بندہ نوٹس ان چیزوں کے بناتا ہے جو انہیں یاد کرنی ہوں، جو نہ آتی ہوں، تو میں نے صرف اسی کے نوٹس بنائے تھے. یہ ہیں صفحہ نمبر 4 پہ مسمتوں کی اقسام بالحاظ مقام تلفظ، یعنی تلفظ ادائیگی لفظوں کی کس مقام سے ہوتی ہے. پھیپھڑوں سے آتی ہوئی ہوا منہ کے اندر اعضائے تکلم کے ساتھ کسی جگہ رگڑ کھاتی یا رکاوٹ کا سامنا کرتی ہے، تو اس اعتبار سے ماہرین لسانیات نے مسمتوں کو بالحاظ مقام تلفظ کے اعتبار سے 9 اقسام میں تقسیم کیا ہے. طرز تلفظ کے اعتبار سے 6 اقسام ہیں مسمتوں کی، اور مقام تلفظ کے لحاظ سے 9 اقسام ہیں. ان کو آپ ایم سی کیوز ٹائپ بھی ذہن نشین کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ایف پی ایس سی میں لسانیات کا ٹاپک دیا ہوا ہوتا ہے سلیبس میں، اور اس میں اس طرح کے پیپرز میں سوال آتے ہیں. دو لبی مسمتیں، جن مسمتوں کے تلفظ میں دونوں ہونٹ استعمال ہوں، مثلاً بے، پے، میم. لب دنتی، نام سے بھی ظاہر ہے، جن کی ادائیگی کے وقت اوپری دانت اور زیریں لب استعمال ہوں، مثلاً فے. اب آپ فے کو ادا کر کے دیکھیں تو آپ کے نیچے والے ہونٹ اور اوپر والے دانت استعمال ہو رہے ہیں. دنتی مسمتیں، جن کی ادائیگی کے وقت نوک زبان اوپری دانتوں کو چھوئے. آپ بول کے دیکھیں، تے اور دال، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کو چھو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں دنتی مسمتیں. پیپر میں اس طرح بھی سوال آ جاتا ہے کہ دال کس مقام تلفظ کے اعتبار سے دنتی مسوتہ کون سا ہے. اس میں پھر آپشن دے دیے جائیں گے، بے، پے، میم یا دال، تو آپ نے دال کو چوز کر لینا ہے. اس طرح بھی پیپر میں سوال آ سکتے ہیں. لسوی مسمتیں، جن کی ادائیگی کے وقت زبان یعنی لسا کہتے ہیں مسوڑے کو، یعنی مسوڑوں کو چھوتی ہے، مثلاً نون.
माकूसी मुसम्मतें, ऐसे मुसम्मतें जिनकी अदायगी के वक्त ज़ुबान का फल उलट कर सख्त तालु को छुए, मसलन डाल, टे, रे। तालुई मुसम्मतें, जिनकी अदायगी के वक्त ज़ुबान का फल सख्त तालु को छुए या करीब रहे, मसलन जीम, शीन। गिशाई मुसम्मतें, जिनकी अदायगी के वक्त ज़ुबान का पिछला हिस्सा नरम तालु को छुए, खे, काफ, थोड़ा सा छूता है यानी हिश के अंदाज में। लहाती मुसम्मतें, लहात कहते हैं हलक को। ऐसे मुसम्मतें जिनकी अदायगी के वक्त ज़ुबान का पिछला हिस्सा लहात यानी हलक के कव्वे को छुए, मसलन काफ। हल्की मुसम्मतें, जिनकी अदायगी के वक्त फेफड़ों से आती हुई हवा का कोई उज़्वे तकल्लुम रास्ता ना रोके ना रगड़ खाए, मसलन हे। अब हे को अदा करें तो हवा कहीं भी रुकावट का सामना हवा को नहीं करना पड़ता इस मुसम्मते की अदायगी के वक्त। आई होप आप लोगों को मेरे इन नोट से कभी कहीं ना कहीं फ़ायदा लाजमन होगा। अगर आपको कहीं भी फ़ायदा हो तो मुझे अपनी दुआ में लाजमन याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे लिसानियात की शाखें।